اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے براء بن عازب سے فرمایا، آیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جس سے بجا لانے سے تم خدا کے پکے اور سچے دوست بن جاؤ؟ اس نے کہا کہ ضرور فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو دنیا میں تم سے 1000 بلائیں دور ہوں گی، جن میں سے ایک مرتد ہونا بھی ہے۔ نیز تمہارے لیے آخرت میں 1000 مرتبے ذخیرہ کر دیے جائیں گے، جن میں سے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہوگے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے ان تسبیحات اربع کو 40 مرتبہ پڑھے تو وہ خدا سے جو کچھ مانگے وہ اسے عطا فرمائے گا۔ چونکہ اس روایت میں ہے جو مانگو گے ملے گا، تو اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے اس عمل کو کیا کریں، پروردگار رزق حلال وسیع دے گا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ عمل کرے، خداوند متعال آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو یہ عمل کیا کرے، پروردگار آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ شب 13، شب 14 اور شب 15، ان 3 راتوں میں 2 رکعت، 4 رکعت اور 6 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یعنی شب 13 کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، شب 14 کو 4 رکعت نماز پڑھیں گے اور شب 15 کو 6 رکعت نماز پڑھیں گے۔ طریقہ سبھی کا ایک ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں تو پھر بھی وہی طریقہ، 4 رکعت شب 14 کو پڑھنی ہے تو پھر بھی وہی طریقہ، 6 رکعت شب 15 کو پڑھنی ہے تو پھر بھی وہی طریقہ۔ طریقہ کیا ہے؟ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ یاسین، 1 دفعہ سورہ ملک اور 1 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آج چونکہ شب 14 ہے تو آج آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، طریقہ وہی ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 1 دفعہ سورہ یاسین، 1 دفعہ سورہ ملک اور 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آج کی جو مخصوص نماز ہے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، چونکہ شب 14 ہے یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب کی نماز، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں شب کو یعنی 13 اور 14 کی درمیانی رات کو جو 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عصر 5 مرتبہ پڑھے۔ اس نماز کا ثواب یہ ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک تمام تر نماز گزاروں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اس حالت میں اسے اٹھایا جائے گا کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ آفتاب اور مہتاب کی طرح روشن تر ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آتے ہیں روزے کے ثواب کی طرف۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ شعبان المعظم کے 14 روزے مکمل کرے تو نبی فرماتے ہیں تمام درندے، چوپائے، حتیٰ دریا میں مچھلیاں، ان پہ الہام ہوگا کہ اس روزے دار کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں۔ اور کتنا بڑا مقام ہے اس بندے کا کہ جس بندے کے لیے درندے بھی دعا کرتے ہیں، چوپائی بھی دعا کرتے ہیں، دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں کہ پروردگار اس کو معاف کر دے۔